کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ مہینہ روزے کا رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے دشواری پیدا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزاری کیا کرو۔ یہاں گنتی پوری کر لینے کی بات بالکل قرآن شریف میں نازل ہوگی، اس میں کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا وضاحت فرما دی کہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے، تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو آپ لٹ لے کر کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی میں باقی دنوں میں، اب اگر آپ تساہل پسندی کی بات کریں، سہولت چاہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، گرمی بڑی ہے جی میں روزہ رکھساں بعد وچ، روزے کچھ ملکوں میں 18-20 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے، سال میں کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں 18-20 گھنٹے کا روزہ دن ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے ظاہر ہے، اس لیے وہ رعایت لے لیتے ہیں کہ جی ہم یہ روزے ہم چھوٹے دنوں میں رکھ لیں گے، جب دن 6-8 گھنٹے کا رہ جاتا ہے ہم رکھ لیں گے، رکھ بھی لیتے ہیں۔ تو ایک سوال ان کے دلوں میں یا ان کی ذات سے، وہ خود ہی اس کے فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر تو وہ مریض ہے یا پھر وہ سفر میں ہے تو پھر تو اس کو رعایت ہے، لیکن اگر وہ مریض نہیں ہے اور سفر میں بھی نہیں ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں کہ جی میں گنتی پوری کر لوں گا بعد میں، یہ سوال باقی رہ جائے گا۔ اب کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دائمی بیماریاں ہیں، آپ دسمبر میں بھی بیمار ہیں، آپ جنوری میں بھی بیمار ہیں، آپ جون میں بھی بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، وہ کہا جی میں تو بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ روزہ رکھے گا ہی نہیں؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ تو اس میں میری ذاتی رائے تو کچھ اور ہے جو میں نیٹ پہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ تو ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہو جائے گا۔ ذاتی رائے میری یہ ہے کہ روزہ رکھے گا وہ، اور دوائی کھا لے گا، اور دوائی کھانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اب ظاہر ہے علماء حضرات تو چھلانگے ماریں گے کہ بھائی جب کچھ کھا پی رہا ہے تو روزہ کیسے؟ تو بھائی گزارش یہی ہے کہ روزہ تمہارے دل کا روزہ ہوتا ہے، بھوک پیاس بھی ہے یقیناً، تو آپ کو پابندی سے کرنا ہے کہ جی آپ صبح کے وقت روزہ بند کر لیں گے سحری کے ساتھ، اور شام کو ہی رات کو ہی افطار کریں گے، وہ ٹھیک ہوگا، بالکل صحیح طریقہ۔ آپ نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں، پھر آپ کی کوئی پوزیشن طبیعت ایسی ہو جاتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، شوگر کے مریضوں کا حال بہت برا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بالکل مرنے پر آ جاتے ہیں۔ ایون ایک خاتون کی ڈیتھ ہوتے میں نے دیکھی، خود روزہ رکھ لیا انہوں نے تو وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اب وہ گھر والے کہہ بھی رہے ہیں جی ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، شوگر بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم، اور وہ ایکسپائر ہو گئی۔ اگر کوئی سیانہ عالم دین انہیں ملتا کہ جی خاتون آپ ایجڈ بھی ہیں اور بیمار بھی اس حد تک ہیں کہ جس میں آپ کو رعایت دی جا سکے، تو وہ اپنی اس میں جو وہ لیتی تھی میڈیسن وغیرہ، وہ شوگر کنٹرول کرنے کی وہ لے لیتی، تو کوئی اس کے روزے پہ اللہ تعالیٰ سوال نہ کرتا، کیونکہ اس کا ایک شرعی مسئلہ بن گیا تھا۔ اب وہ کبھی بھی صحت نہیں ہونی، شوگر کے مریض کی کبھی بھی صحت نہیں ہونی کہ جی آج بیمار ہوں اب آئندہ صحت ہو جائے گی روزہ رکھنے کے بعد میں، تو اس کا روزہ تو ہمیشہ کا ہی رہ جائے گا نا، پھر ہمیشہ کا ہی رہ جائے گا۔ اب میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو صحیح روایت ہے، اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ۔ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی یا خالہ لگتی تھی، ایک رشتہ دار تھی، خاتون، ایجڈ خاتون تھی، اور ان کو ایک بیماری تھی جیسے خواتین میں حیض کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان ایام کے علاوہ بھی ان کو یہ خون کی تکلیف رہتی تھی، خون جاری رہتا تھا، اور وہ بہت پریشان تھی، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے سوچا میں سوال کروں، اور امہات المومنین سے مشورہ ہوا، انہوں نے کہا جی آپ کو یہ نبی اکرم سے پوچھ لینا چاہیے، اور آپ حاضری دی آپ نے اور ان سے سوال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا تفصیل سے بڑا سادہ بتا دیا سیدھا کہ آپ کو بیماری ہے، آپ کو حیض کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ اس میں پرہیز کے ایام میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، خون بے شک جاری ہو، لیکن آپ وضو کریں، اور اگر پھر بھی جاری ہے تب بھی آپ نماز پڑھیں۔ ہاں بہت احتیاط کرنی ہے تو گنتی کے جو تمہارے دن ہیں جو تمہیں اندازہ ہوگا اس میں پرہیز کر لیا کرو، لیکن چونکہ ایک بیماری ہے، یہ وہ معاملہ تو ہے نہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ وہ معاملہ نہیں، تو آپ کیا ہمیشہ ہی نماز چھوڑ دیں گے؟ ہمیشہ تو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز تو پڑھیں گے۔ تو آپ گنتی کر سکتے ہیں کہ جی میرے 4 6 10 دن 8 دن یہ پرہیز کے دن ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔
تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے. میں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح معاملات نپٹائے گئے ہیں کہ جہاں آپ ایک دائمی مرض میں مبتلا ہو جائیں، دائمی مسئلہ پیدا ہو جائے جس میں آپ کہیں کہ جی میری بیماری ختم نہیں ہوگی، تو اس میں بالکل یہ رعایت دی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ عبادت تو کریں گے. ایک اور صحیح روایت میں آپ کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ سفر کے معاملات تھے اور پانی نہیں ہوتا سفر میں، ظاہر بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، نماز پڑھوائی، اور نماز کے بعد آپ کا طریقہ تھا کہ آپ بڑی محبت شفقت سے صحابہ کرام سے ملتے تھے، وہ بڑے پیار سے مصافحہ کرتے تھے، معانقہ کرتے تھے. لیکن ایک صحابی ذرا دور دور رہے، ذرا دور دور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا کہ اے بھائی فلانے، تم مجھ سے ملے نہیں. کہا کہ جی میں جنابت کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو میں مناسب نہیں، میں نے سمجھا کہ آپ سے اس حالت میں معانقہ کروں، مصافحہ کروں. تو آپ نے تبسم فرمایا کہ بھلا مسلمان بھی ناپاک ہوتا ہے؟ تم نے تیمم کا معاملہ نہیں سن لیا، تم نے معاملہ سیکھ نہیں لیا، آؤ ہم سے ہاتھ ملاؤ. اور آپ نے ان سے مصافحہ کیا. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک مجبوری میں، آپ سفر میں پانی ہے ہی نہیں، تو آپ وہ نعمت جو دنیا جہان میں دوسری کبھی کہیں نہیں ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ ان سے معانقہ کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، آپ وہ نعمت کیسے چھوڑیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ بڑی نعمت کو نہیں چھوڑا جاتا اتنی چھوٹی مجبوری کے لیے. اب روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت ہی بڑی عبادت ہے، تو انسان کی سوچ سے باہر کی بات ہے. اب آپ اس کو ہمیشہ تھوڑی چھوڑیں گے کہ آپ بیمار ہو گئے، ہمیشہ تھوڑی چھوڑیں گے. آپ اس میں راستے تلاش کریں گے کہ مجھے کسی طرح روزہ مل جائے، مجھے وہ موقع مل جائے کہ میں کسی طرح روزہ رکھوں. تو اگر آپ اس میں زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، حد سے گزرنے والے نہیں ہیں، جس کا قرآن شریف میں باقاعدہ ذکر ہے، تو پھر تم پہ وہ جائز ہو جاتا ہے. کئی جگہ آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے کہ اگر آپ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، اب تو شوگر ہونا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، یا ہارٹ کا مریض ہونا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. بہت سارے مہلک مرض ہیں جس میں آپ اگر کھاتے پیتے نہیں ہیں تو آپ بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈیتھ ہو سکتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے اندر اگر اپنی میڈیسن یا اپنا مقدور بھر وہ آپ راشن لے لیتے ہیں جس سے آپ زندہ رہیں گے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب رہ گئی بات کہ جی قابل قبول ہوگا یا نہیں، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، مجھ پر بھی نہ چھوڑیں اور کسی عالم دین پہ بھی نہ چھوڑیں، اور نہ اس کو پبلک کریں. لوگوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے نا، سوال ہی کرتے رہتے ہیں، فلانے عالم کو پوچھتا، فلانی باجی کو پوچھتا، فلانے ماموں سے پوچھتا، فلانے نیٹ کو پوچھتا. بھائی پوچھتے رہو گے تو تم گواہ پیدا کر رہے ہو اپنے. کیوں گواہ پیدا کر رہے ہو؟ آپ اپنا معاملہ اللہ تک رہنے دیں، ذاتی رہنے دیں، اور عبادت کا معاملہ تو رہنا ہی اللہ تک رہنا چاہیے. لوگ پتہ نہیں پوچھ، او قاری صاحب میری نماز ہو گئی، اور یار یہ سوال تو کرنا ہی نہیں چاہیے، سوال نہیں پوچھ. آپ نے اللہ کی نماز پڑھی ہے، اب وہ جانے اور آپ جانے. آپ قاری سے کو بیچ میں لا رہے ہیں، مولوی کو بھی بیچ میں لا رہے ہیں. مولوی تو انشاءاللہ کہے گا تہاڈی نماز تے اللہ دے حکم نال نہیں ہوئی. کوئی کم ہی شریف آدمی ہوگا جو کہے گا نماز تہاڈی الحمدللہ ہو گئی، فکر نہیں کرے. لیکن شک ڈالنے والا مولوی زیادہ ہوگا، تاکہ وہ کہے جی صدقہ دیو جی. تو وہ بہرحال اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن علماء حضرات سے اگر آپ پوچھیں، میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء حضرات سے پوچھیں گے، وہ آپ کو واضح بتائے گا کہ جی آپ کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، نماز اللہ کے لیے ہے، مجھ سے مت پوچھیں، اور اپنے گواہ پیدا مت کریں. یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ کیوں پبلک کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ غلطی ہو جائے تو معاملے پبلک نہیں کرنے چاہیے. قرآن شریف میں بھی اور احادیث میں اس کا کئی بار ذکر موجود ہے. اب آپ کہیں گے کیڑی آیت؟ تو مجھے نہیں پتا یار بھائی، آیت مجھے نہیں پتا، آپ وہ ڈھونڈ لیں. گزارش یہ ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو الحمد شریف سے پڑھیں گے والناس تک، تب قرآن شریف کا مزاج سمجھ آئے گا. آپ کہیں جی پارہ نمبر 10 آیت نمبر 9 آیت نمبر 11 آیت نمبر 203 مجھے بات سمجھ آ گئی، تو آپ غلطی پر ہیں. بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو کوئی چانس نہیں. آپ اللہ کی کتاب کو پورا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھیں گے، قرآن شریف کے اسلوب کو، طریقہ بیان کو سمجھیں گے، تب آپ کو مسائل کا حل سمجھ آئے گا کہ فلاں مسائل کا کیا حل ہوگا. آپ کہیں جی نہیں میں بیچ کی 2 آیتیں نکال کے پورا قرآن سیکھ گیا ہوں اور مجھے پتہ چل گیا اللہ کی مرضی، تو آپ کو ہرگز کچھ پتہ نہیں چلا. آپ نیم حکیم ہیں اور آپ بڑا نقصان کریں گے، اپنا بھی دوسروں کا بھی. پورا پڑھنا پڑے گا اور شاگرد بننا پڑے گا اور سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. سیکھنے کے طریقے سے سیکھا جائے گا، مانگنے کی طرح مانگا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ راہ چلتے آپ کہیں جی میں حافظ قرآن ہوں. اب حافظ قرآن ہوتا ہے قرآن شریف پورا زبانی اسے یاد ہے، لیکن وہ عالم دین نہیں ہے. وہ لوگوں کو